کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اچھا سپیکر کیا لوں گا بٹن میں آن نہیں کیتا ادھر آن کر گیا ہے سپیکر وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا خلقت کیا خالق خود بھی لیتا ہے نام تیرا کیوں ڈھونڈتا ہے ان کو جو دل میں بس رہے ہیں کیوں ڈھونڈتا ہے ان کو جو دل میں بس رہے ہیں گردن جھکا کے کہہ دے گردن جھکا کے کہہ دے جو ہے پیغام تیرا ایک میں کیا ساری خلقت
خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ کلمہ یہ لاکھ پڑھ لیں، حج چاہے جتنے کر لیں، کلمہ یہ لاکھ پڑھ لیں، حج چاہے جتنے کر لیں، ہے نام مراد سب کچھ جو نہیں غلام تیرا۔ ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ ہر کوئی دم ہے بھرتا، میرے آقا پہ ہے مرتا۔ ہر کوئی دم ہے بھرتا، میرے آقا پہ ہے مرتا۔ جو ذکر تیرا نہیں کرتا، جو ذکر تیرا نہیں کرتا، ہے نمک حرام تیرا۔ ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، ارشد تو حق بتا دے، ارشد تو حق بتا دے، بس یہی ہے کام تیرا۔ ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ خلقت کیا خالق خود بھی لیتا ہے نام تیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی آج 13 تاریخ ہے اور 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں کفر اور اسلام، حق اور باطل کے درمیان عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، اور تم اس وقت بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ سن 2 ہجری 12 صفر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے اور کفار مشرکین جو قبائل عرب تھے مشرکین، انہوں نے کہا مسلمان وہاں تو بڑی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ طرح طرح سے آ کے مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اور مسلمان اس کا جواب نہیں دیتے تھے، کبھی اس کی اجازت نہیں تھی، اور یہی تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 صفر سن 2 ہجری میں اجازت فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں اب تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، اس کو جواب دو۔ یہ تمہیں کمزور سمجھنے لگ گئے ہیں، تم ظلم سہ کر گھروں کو چلے جاتے ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان بزدل ہے، ڈرپوک ہے، لہذا اب تم نے
اس کا جواب دینا ہے۔ اور کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی جو مدینے میں رہتا تھا اسے خط لکھا کہ تمہارے مدینے میں ہمارے مکے سے کچھ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کا نبی محمد بھی آیا ہے، لہٰذا ان کو اپنے شہر مدینہ سے نکال دو یا انہیں قتل کر دو معاذ اللہ۔ اور ان دنوں عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو مدینے والے اپنا سرپرست بنانے لگے تھے، سمجھے کہ بادشاہ بنانے لگے تھے، تاج پوشی ہونے والی تھی۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو وہ تاج پوشی والا سارا سلسلہ اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ سرکار تشریف لے آئے۔ اب سرکار کے ہوتے ہوئے کون اپنے سر پہ تاج سجا سکتا ہے؟ اور اسی بات کا رنج اس کو ساری زندگی رہا، اور منافقین کا یہ سردار ہے عبداللہ بن ابی۔ اور بغض اور حسد یہی وجہ تھی کہ اس کی تاج پوشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم ہو گئی، تو وہ بغض اور عناد اس نے اپنے دل میں رکھا کہ اس کی وجہ سے میں یہاں کا بادشاہ بننے سے جو ہے وہ رہ گیا، اور ساری زندگی وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ غزوہ بدر ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ ایک تو لوہے والا ریاڑ ہوتا ہے نا سریہ، وہ نہیں، ایرن نہیں۔ ایک سریہ ہوتا ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہو بلکہ کسی کو سپہ سالار بنا کر کسی جہاد پر روانہ فرمائے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جنگ کے اندر حضور نبی کریم بنفس نفیس خود شرکت فرمائے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً 16 یا 19 غزوات ہیں جس میں میرے آقا نے خود شرکت فرمائی، جیسے غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ احزاب ہو گیا، غزوہ تبوک ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا۔ تو اس طرح کے 16 یا 19 غزوات ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، تو اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو بدر کے اندر بھی میرے آقا نے خود شرکت فرمائی، لہٰذا اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی پر کچھ عرض کروں گا۔ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں قد نصرکم اللہ، اور بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بھی بدر کے میدان میں، بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تھے ذلت میں معاذ اللہ۔ اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کو اور اس کی جماعت کو، یعنی صحابہ کو۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا ترجمہ ارشاد فرمایا کہ ذلیل کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرنا اور صحابہ کے لیے استعمال کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، اور تم اس وقت بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس جنگی سامان نہیں تھا، تلواریں نہیں تھی، نیزے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، بے سر و سامان تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ تو یہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو واقع ہوا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا مالک کا نام بدر تھا، اور اس وجہ سے اس مقام کو مقام بدر کہا جاتا تھا۔ اور یہیں پر اسلام کا سب سے بڑا معرکہ یعنی جنگ بدر جو ہے وہ واقع ہوئی۔ سبب کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار قریش کے ایک تجارتی قافلے میں شامل ایک کافر عمر بن الحضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا، اور یہی اس جنگ کا بنیادی سبب بنا۔
کفار و مشرکین جو مکے کے رہنے والے تھے ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور ادھر اس وقت دستور تھا کہ وہ کسی بڑے سردار کو بھیجتے اپنا اپنا مال لے کے، یعنی شراکت پارٹنرشپ اس وقت بھی ہوتی تھی، لوگ اپنا مال دے کسی کو کسی ملک میں بھیجتے تجارت کے لیے، اور وہاں سے منافع جو آتا اس میں سے اس بندے کو بھی وہ دیا کرتے تھے کمیشن کے طور پر، سمجھ لیں۔ ابو سفیان کی سرکردگی میں عرب کے جو قبائل کے کفار مشرکین تھے انہوں نے اپنے اپنے کچھ مال دے کے ان کو تجارت کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ ابو سفیان کے پاس بہت سا مال تھا، اور خبر یہ پہنچی کہ یہ جو تجارتی مال منافع لے کر آئے گا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، اس قافلے کو روکا جائے۔ ادھر ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک شخص کو مکے کی طرف روانہ کر دیا اور کہا کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ، مسلمان اس پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اب وہاں پر یہ جب پہلے ایک انتقام کیا کہ پہلے بھڑک رہی تھی، انتقام لینی تھی، وہ کافر جو قتل ہوا گیا تھا، اب ان کو موقع مل گیا کہ اب موقع بڑا اچھا ہے، اب مسلمانوں کا ہم نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو انہوں نے 1000 بندوں کا لشکر تیار کیا، اب پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان جو تھے وہ مدینہ شریف کے راستے کو چھوڑ کے ساحل سمندر کی طرف سے اپنے قافلے کو لے کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے ایک اور بندہ بھیجا مکے کی طرف اور کہا کہ میں نے سنا کہ تم مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر لے کر آ رہے ہو، کہ وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، میں اب محفوظ مقام پہ آ گیا ہوں، محفوظ راستے پہ آ گیا ہوں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ لشکر واپس لے جاؤ، اب جنگ کی ضرورت، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل، جہلوں کا باپ، جہالت والا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب ہم گھروں سے نکل آئے ہیں، ہر طرح کا سامان ہمارے پاس ہے، اونٹ ہمارے پاس، گھوڑے ہمارے پاس، تلواریں ہمارے پاس، نیزے ہمارے پاس، شرابیں ہمارے پاس، حسین عورتیں ہمارے پاس، خوب موج مستی بھی کریں گے اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے آج۔ لیکن کچھ سرداروں کا نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، وہ قافلہ محفوظ راستے پہ آ گیا ہے، خطرہ ٹل گیا، لہذا جنگ کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے۔ لیکن ابو جہل اڑ گیا کہ نہیں ہے، مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے۔ اب اس کو ابو الحکم کہتے تھے، کفار جو تھے اس کو ابو الحکم، حکمت کا باپ کہتے تھے، بڑا سمجھدار۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں، حکمت کا باپ نہیں، یہ تو ابو جہل ہے، جہلوں کا بھی باپ ہے۔ اگر حکمت والا ہوتا، سمجھدار ہوتا تو میرے دامن کو تھام نہ لیتا۔ بہرحال ابو جہل کی ضد کی وجہ سے وہ لشکر آگے بڑھا اور مسلمانوں کی جنگ کے لیے وہ بالکل پکا ارادہ لے کے آ گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ یہ کفار مشرکین اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے جنگ کے بارے میں رائے طلب کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی، دوسرے صحابہ کرام نے، مہاجرین نے بھی خوب جوش و خروش کا مظاہرہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن میرے آقا بار بار انصار صحابہ کو دیکھ رہے تھے، جو مدینے کے رہنے والے صحابہ تھے، ان کو دیکھ رہے تھے ان کا کیا ارادہ ہے، ان کی کیا رائے ہے جنگ کے بارے میں۔ کیونکہ بیعت کرتے وقت انصار سے یہ عہد لیا گیا تھا، یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر دشمن مدینے کے اندر آ کے حملہ کرے گا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اب مدینے کے اندر لڑنے کی بات نہیں تھی، بلکہ مدینے سے باہر جا کے لڑنے کی بات تھی۔ اس لیے میرے آقا انصار صحابہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کا اب کیا ارادہ ہے، کیا یہ اب ہمارے ساتھ باہر جا کے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزرج قبیلے کے سردار، کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ہمارا معاہدہ تو یہ ہے کہ مدینے میں اگر لڑائی ہوگی تو ساتھ دیں گے، باہر کا تو بات نہیں ہوئی تھی۔
تو انہوں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات ہم نے دیکھے نہیں ہیں، دیو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ہم جنات کے ساتھ بھی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر آج کا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم سمندروں کے اندر بھی کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایک اور صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ جب جہاد کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان سے لڑائی کرنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، وہ قوم جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، فرعون سے ان کو نجات دی، دریا کے اندر سے غرق کر دیا، اس قوم کو نجات دی اللہ نے، اس ناشکری قوم نے کہا جب جہاد کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو جا تیرا رب جا، تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے، ہم جہاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، خون کا آخری قطرہ ہم آپ پر بہا دیں گے۔ اب قدم بڑھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو آپ بہت خوش ہوئے، خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوئے۔ 12 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ شریف سے باہر تشریف لائے، جس میں 60 مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ ادھر قریش کا لشکر مقام بدر پر پہنچ چکا تھا اور جو جنگ کے لیے مناسب جگہ تھی انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، کفار کا جو لشکر تھا۔ اور جب مسلمان پہنچے جنگ کے لیے تو ان کو وہ جگہ ملی جو ناہموار تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی کنواں تھا، اور زمین ایسی ریتلی کے اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام جنگ جس جگہ پہ ہم پڑاؤ کر کے کھڑے ہیں، یہ مقام وحی کی روح سے منتخب کیا گیا ہے، اللہ نے آپ کو وحی کیا کہ اسی جگہ مقام پہ ٹھہرے، یا آپ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت اس جگہ کو پسند فرمایا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بارے میں کوئی وحی نہیں کی، باقاعدہ کوئی حکم نہیں دیا اس جگہ کے بارے میں۔ تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو کفار مشرکین نے چشموں پر قبضہ کیا ہوا ہم وہ چشموں سے چھین لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ ریت ہے، ریت پہ چلنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے، کنویں پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور کچھ مسلمانوں کو غسل کی حاجت بھی ہو گئی، اب پانی بھی نہیں ہے، چشمے بھی کافروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کنویں بھی ان کے پاس ہیں، اب مسلمان ریتلی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ پانی ہے، نہ کنواں ہے، نہ چشمے ہیں، اور زمین بھی کوئی ایسی نہیں ہے، ریتلی والی زمین، بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو نازل فرما دیا۔ جب اللہ نے بارش کو نازل فرمایا تو جو ریت تھی وہ بیٹھ گئی اور جو کفار مشرکین والی زمین تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی، پھسلن والی ہو گئی۔ ان کے لیے دقت پیدا ہو گئی، مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی، ان کو پانی بھی مل گیا، خود بھی پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ انہوں نے غسل جس نے کرنا تھا وہ صحابہ نے غسل بھی کر لیا۔ اور کیونکہ اس موقع پر شیطان نے یہ بھی افواہ پھیلا دی کہ دیکھا، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی شیطان نے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو چشمے تمہارے پاس ہوتے، کنویں تمہارے پاس ہوتے، پانی تمہارے پاس ہوتا، برابر زمین جو ہے وہ تمہارے پاس ہوتی، لہذا تم حق پر نہیں ہو معاذ اللہ۔ حق پر وہی ہے جن کے پاس چشمے ہیں، کنویں ہیں، اگر تم حق پر ہوتے تو اللہ تمہیں یہ چشمے دیتا، کنویں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس وسوسے کو بارش نازل فرما کے دور فرما دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر کو کفار قریش کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا کہ دیکھو اس لشکر میں کون کون آیا ہے۔ بتایا گیا یا رسول اللہ وہاں کے بڑے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام،
نضر بن حارث، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف اور عباس بن عبد المطلب جو حضور پاک کے چچا جان ہیں، یہ بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں اور ان کا انجام عنقریب ہے، لیکن میرا چچا عباس جو ہے وہ زبردستی لایا گیا ہے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے۔ میرا چچا عباس جو ہے وہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، بہرحال کہا کہ میرا چچا عباس زبردستی لایا گیا، لہذا اس سے بعد پرس نہ کی جائے، یعنی اس پہ حملہ نہ کیا جائے۔ بہرحال 16 رمضان مبارک رات کو، جمعرات کو، کیونکہ جمعے کے دن یہ مارکہ ہوا 17 رمضان مبارک کو، تو 16 رمضان کو جمعرات کو میرے آقا رات کے وقت چند صحابہ کو آپ نے ساتھ لیا، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے میدان بدر جہاں صبح جنگ ہونے والی تھی وہاں مختلف جگہوں پر آپ نے نشانات لگائے، گول دائرے لگائے، اور فرمایا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر۔ اس کافروں کے نام لے لے کر میرے آقا نے گول دائرے لگائے کہ یہاں یہاں وہ فلاں فلاں بندہ مرے گا، قتل ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم جہاں جہاں میرے آقا نے جس جس کافر کا نام لیا تھا ہم نے اسی کافر کو اسی دائرے کے اندر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 اللہ فرماتا ہے سورۃ لقمان کے اندر ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ سورۃ لقمان کی آیات ہے، اس میں 5 علوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 علوم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ، یہ 5 قسم کے علم کون سے ہیں؟ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، انسان کل کیا کمائے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور انسان کہاں مرے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ لقمان کے اندر اللہ تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ 5 علوم میرے پاس ہیں، لیکن میرے آقا میدان بدر میں نشان لگا کے بتا رہے ہیں یہاں یہ کافر مرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا، اور صحابہ گواہی دے رہے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ کافر وہیں مرا جہاں میرے آقا نے بیان فرمایا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اس میں فرمایا کہ یہ 5 قسم کے علوم اللہ کے پاس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے، قیامت کا علم بھی عطا فرمایا ہے، بارش کا علم بھی عطا فرمایا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم بھی عطا فرمایا ہے، بارش کب ہوئی یہ بھی فرما دیا، بتا دیا، اور میرے آقا نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ مومن کافر کہاں کہاں مرے گا، میرے آقا کو اللہ نے یہ بھی علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، حضور کے چچی جنگ الفضل کے مشہور حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئی، عرض کہ یا رسول اللہ بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آگے گرا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا یہ تو اچھا خواب ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں؟ فرمایا ہاں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کی پرورش کرو گے، اور کچھ دنوں کے بعد سیدنا امام حسین پیدا ہو گئے۔ کون کب پیدا ہوگا میرے آقا سے خبر دے رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا وہ میرے آقا خبر دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ علم، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ایسی جو تجھ پہ عیا نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشانات لگائے وہاں پر کافروں کی لاشیں جو ہے وہ صحابہ فرماتے ہمیں ملی۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جو میں نے بیان کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ سید ابن حشام میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا جب جنگ کے لیے صفیں درست فرما رہے تو ایک صحابی حضرت سواد، ان کا پیٹ تھوڑا سا صف سے باہر نکلا ہوا تھا، میرے آقا کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے آقا نے چھڑی سے ان کے پیٹ پہ ہلکی سی ضرب لگائی، استوی یا سواد،
اے سواد سیدھے ہو جاؤ، سب سیدھے کھڑے ہو. وہ تھوڑے صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، میں جا کر چھڑی مار کے ہلکی سی، استوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، مجھے اس کا قصاص چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے. آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے پیٹ پہ، مجھے قصاص چاہیے. اب صحابہ کرام حیران، اس موقع پر یہ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار کا غلام یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ بدلے کی بات کر رہا ہے. یا رسول اللہ مجھے تو قصاص چاہیے. صدیق اکبر نے کہا اے سواد مجھے 100 کوڑے مار لو، سرکار سے بدلے کی بات نہ کرو. فاروق اعظم نے کہا مجھے 200 کوڑے مار لو، سرکار سے بدلے کی بات نہ کرو، ہم سے قصاص لے لو. انہوں نے کہا نہیں، سرکار نے مارا کہ سرکار سے قصاص لینا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا سواد کیا بات کر رہے ہو، تو میرے انڈر میں ہو، تو میرے امتی ہو، تو میرے غلام ہو، مجھ سے بدلے کی بات کرتے ہو. نہیں، میرے آقا نے فوراً چھڑی اس کے ہاتھ میں تھما دی. یہ لو سواد اپنا بدلہ لے لو. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ تو لے لو، میرے پیٹ پر کپڑا نہیں ہے، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹائیں. صحابہ کی چیخ نکل گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. سرکار نے جو ہی کپڑا اپنے پیٹ مبارک سے ہٹایا، حضرت سواد نے دوڑ کر اس کو چومنا شروع کر دیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کہاں جرأت کہ میں آپ سے قصاص طلب کر سکوں؟ مجھے تو اللہ نے موقع دیا ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑا ہوں. میں تو چاہتا یہ تھا فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخِرَ الْعَهْدِ بِكَ أَن يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ. یا رسول اللہ میں چاہتا یہ تھا کہ میری مرتے وقت میری جلد، میری جسم کا جو ٹکڑا ہے، جو حصہ ہے، یہ جلد آپ کی جلد کے ساتھ مس کر جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکتیں عطا فرمائے. بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا، خیمہ بنایا گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس میں تشریف فرما ہو اور یہاں سے آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں، جنگ کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ ہمیں آپ بتاتے رہیں. تو سرکار کے لیے خیمہ عریش بنایا گیا. ابھی وہ مقام بدر پر موجود ہے، جو خوش نصیب جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں، وہ مقام اب بھی موجود ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ بنایا گیا، عریش بنایا گیا تھا. اب جب خیمہ تیار ہو گیا، اب صحابہ میں یہ اعلان ہوا کہ اب اس خیمے کی نگرانی کون کرے گا، پہرا کون دے گا. جب یہ اعلان ہوا کہ پہرا کون دے گا، سناٹا چھا گیا، سب خاموش، کوئی کھڑا نہ ہوا. اب یہ سناٹا اور خاموشی ڈر کی وجہ سے نہیں تھی، جان کی فکر نہیں تھی کہ یار یہ خیمہ تو ایسا خیمہ ہے کہ کفار کی اصل نشانہ یہی خیمہ ہوگا، کسی خیمے کے اندر جو تشریف فرما ہے اس کو ختم کیا جائے. لہذا سارے صحابہ معاذ اللہ صحابہ ڈر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں، بلکہ ہر صحابی کو یہ احساس تھا ذمہ داری کا، اگر خدا نہ خاصا آج سرکار کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالی نے کل مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرے ہوتے ہوئے میرے محبوب تک تیر پہنچا کیسے، تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس وقت کہتے ہیں صحابہ کے سناٹے میں ایک ہستی کھڑی ہوئی جس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے خیمے کی پہرے داری میں دوں گا. مولا علی مشکل شاہ نے صحابہ سے پوچھا نا کسی موقع پر، کہا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا آپ ہیں سب سے بڑے بہادر، جو آپ کے سامنے آیا آپ نے اس کو گرا دیا، آپ فتح یاب ہوئے، آپ سب سے بڑے بہادر ہیں. فرمایا مجھ سے بڑا بہادر صدیق اکبر ہے. اس کی دلیل یہ تھی کہ مقام بدر میں جب سارے صحابہ خاموش تھے، اس مقام پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے. فرمایا مولا علی مشکل کشا نے کہ میں شجاع ہوں، میں بہادر ہوں، لیکن صدیق اکبر اشجع الناس ہیں، صدیق اکبر سب انسانوں سے بڑھ کر بہادر ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کی پہرے داری کی. اب جنگ شروع ہوئی. اب جو کافر قتل ہوا تھا عمر بن حضرمی، اس کا بھائی مقابلے کے لیے پہلے آیا، تو مسلمانوں کی طرف سے ایک صحابی نے جا کر اس کو قتل کر دیا. اس طرح سے پہلے جنگ جو ہوتی تھی وہ پہلے 1 2 3 کر کے اس طرح لڑتے تھے، پھر یکدم اکٹھے لشکر جو ہے وہ لڑا کرتے تھے. پہلے 1 1 2 2 بندے آ کے آمنے سامنے لڑائی کیا کرتے تھے. اب جب لڑائی کا آغاز ہوا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خون ریز مارکا تھا، میں سب میں کھڑا ہوا تھا، 2 ننھے منھے بچے ہیں. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 بچے ہیں، معاذ اور معوذ. انہوں نے آگے کہا یا عمہ هل تعرف ابا جہل، انہوں نے کہا اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بچوں، وہ دیکھو جو وہ سامنے صفیں بنی ہوئی نا، وہ جو گھوڑے میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ سب سیدھی کر رہا ہے، وہ ہے.
تو کہتے ہیں کہ میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں دیکھا بچے وہاں پہنچ کے اس کو قتل کر رہے تھے، چھوٹے سے بچے، ننھے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہلکی چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے جا کے گھوڑے کی پہلے ٹانگیں کاٹی، ابو جہل نیچے گرا اور پھر اس کو قتل کرنا شروع کر دیا بچوں نے۔ اب اس کا بیٹا اکرمہ جب یہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابو جہل کا، اس نے جب دیکھا کہ میرا باپ جو سردار ہے جس کو ابو الحکم کہا جاتا ہے چھوٹے سے بچوں سے مار کھا رہا ہے، تو انہوں نے تلوار کا وار کیا اور ایک بچے کے بازو پہ لگا، اس کا بازو کٹ گیا، اتنا کٹا کہ وہ لٹکنے لگ گیا۔ اس بچے نے بازو کو کھینچ کے نیچے پھینک دیا کہ یہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور پھر ابو جہل کو مارنے لگ گئے وہ، بالآخر اس کو قتل کر دیا ابو جہل کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ سانسیں ابھی باقی تھی، پھر عبداللہ بن مسعود کو پتہ لگا کہ اس کے اندر ابھی سانس ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے پہ چڑھ گیا، ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گیا اور اپنی تلوار لے کے اس کو مارنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا افسوس، تو ایک محنت مزدوری کرنے والا، بکریاں چرانے والا میری گردن کاٹ رہا ہے، مجھے افسوس ہے۔ ابو جہل اس مرتے وقت ابھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا اچھا تمہاری تلوار کی جو دھار ہے وہ ہلکی ہے، تم میری تلوار لے لو، اس کی دھار تیز ہے اور اس سے میرا گردن کاٹو، لیکن دھیان رکھنا جڑ سے کاٹنا، اوپر سے نہ کاٹنا، تاکہ پتہ لگے کسی سردار کا سر کٹا ہوا ہے۔ اتنا تکبر تھا ابو جہل کے اندر، مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کسی سردار کا سر کٹا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ فرمایا جس طرح سے جو نبی کا مقام ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو فرعون ملتا ہے، اسی طرح جس طرح میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، میری امت کا فرعون بھی فرعونوں کا سردار ہے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود نے جو ہے اس کو قتل کر دیا ابو جہل کو۔ اور یہ صحابی دونوں بچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کے دشمن کو مار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا بازو کا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اس کے وار کیا تو بازو کٹ گیا تو میں نے پھینک دیا۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ وہ بچہ گیا اپنا کٹا ہوا بازو لے کے آیا، میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، اس کو وہیں پہ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر جو ابو لہب تھا وہ جنگ میں نہیں آیا تھا، اور اس کو ایک بیماری لگ گئی تھی، اور وہ چیچک کی بیماری تھی اس کو، اور لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے چیچک کی بیماری کو، اور اس میں کتنے دن وہ تڑپتا رہا ابو لہب، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تھی، اس نے معلیٰ سرکار کی گستاخی کی تھی۔ تو یہ بڑی درد کے ساتھ مرا یہ، اور گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر پھینک دیا تھا تڑپنے کے لیے، اس کی اسمیل اتنی تھی، بدبو اتنی ہوتی تھی اس کی، وہ وہاں پہ مر گیا، کئی دن لاش اس کی ویسی پڑی رہی، بدبو اتنی تھی قریب نہیں جاتا تھا۔ پھر لوگوں نے ان کو شرم دلائی، جو بیٹے تھے اس کے کہ اپنے باپ کا خیال کرو، اس کی لاش گل سڑ رہی ہے۔ پھر انہوں نے مزدور منگوا کے لکڑی کے ذریعے گڑھے کے اندر پھینکوا دیا اس کو۔ یہ انجام ہوا ابو لہب کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابہ کی بڑی شان کو اور ان کی فضیلت کو میرے آقا نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے، یہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر کے ساتھ یہ کھانا کھا رہے تھے جنگ بدر کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد۔ تو عبد الرحمن نے کہا صدیق اکبر کے بیٹے نے، بابا جان جنگ بدر کے موقع پر آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے، میں کیوں قتل کروں۔ صدیق اکبر نے جب سنا تو آپ نے نوالا واپس رکھ دیا، فرمایا خدا کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا سمجھ کر نہیں بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے وہیں پہ قتل کر ڈالتا۔ یہ صدیق اکبر کا محبت سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر اس میں 70 کافر جو ہے وہ قتل ہوئے، اور 70 کافر جو وہ قیدی بنائے گئے، اور 14 مسلمان جنگ بدر کے اندر جو وہ شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار صحابہ تھے۔ اب جو قیدی بنائے گئے اس میں یہ رائے لے گی صدیق اکبر سے کہ اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو صدیق اکبر نے رائے دی یا رسول اللہ یہ ہیں تو اپنے قبیلوں کے ہیں، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے ہیں، تو ان کو کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ میرے آقا نے فاروق اعظم سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فاروق اعظم اشداء علی الکفار، کافروں بڑے سخت، آگے یا رسول اللہ نے تو نہیں لا دے ہو،
اور اس کو دو جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ اپنے ہاتھ سے تو قتل کرے. مجھے میرے ماموں کے حوالے کرو، میں اپنے ماموں کو گردن اتاروں گا. اس طرح سے تو میرے آقا نے ان کی رائے کو پسند نہیں کیا، صدیق اکبر کی رائے کو پسند فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر کچھ فدیہ جو ہے وہ طے کیا کہ اتنے فدیہ دے دیا جائے، اتنے پیسے دے دو تو اس کو رہائی مل جائے گی. اب جس کے پاس مال تھا وہ دیتا گیا اور یہی پاتا گیا، اور جس کے پاس مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، فدیہ نہیں دے سکتا، پھر اس کے لیے یہ تھا کہ وہ کچھ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. اس طرح ان کا فدیہ بنایا گیا. جو حضرت عباس بھی قیدی بن کے آئے تھے سرکار کے چچا جان. میرے آقا نے فرمایا چچا جان آپ بھی فدیہ دیں، آپ تو مالدار ہیں. ان کا نہیں بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے بیان فرمایا چچا جان جب آپ جنگ کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے اپنی بیوی میری چچی جان ام فضل کو یہ مال دے کے چھپا کے کہا نہیں تھا کہ جنگ پہ جا رہا ہوں، میرا کوئی پتہ ہوں آؤں کہ نہ ہوں تو یہ مال فلاں فلاں جگہ پہ دفن ہے، اس کو نکال لینا، استعمال کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر جب دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خبر یا مجھے پتا تھا یا میری بیوی کو پتا تھا. میں اس وقت گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر غیب سے مطلع فرمایا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ایسی جو تجھ پہ عیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب کافروں کی لاش ہوتی تھی تو آپ اس کو گڑھے میں دبا دیا کرتے تھے. اب کیونکہ جنگ کے اندر 70 کافر مرے تو زیادہ گڑھے کھودنا مشکل تھا، لہذا ایک کنویں کے اندر ساری لاشوں کو ڈال دیا گیا. جو کافر قتل ہوئے تو ان کی لاشوں کو کنویں کے اندر ایک ڈال دیا گیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے کنویں کے پاس، فاروق اعظم بھی ساتھ ہے. تو میرے آقا نے ان لاشوں سے کہا، ان کافروں سے کہا جو مرے پڑے تھے، فرمایا بتاؤ تمہارا وعدہ پورا کیا اللہ نے؟ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا. کیونکہ ابو جہل کہتا تھا، کافر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اے محمد ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، لہٰذا آپ جنگ کے لیے آئے ہو تو اللہ ہماری مدد کرے گا، تمہیں شکست دے گا معاذ اللہ. تو حضور نے فرمایا تم نے کہا تھا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے فتح کا، کیا پورا کیا اللہ نے وعدہ تمہارا؟ اگر کیا تھا تو مجھ سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا مدد کا فتح کا وہ تو پورا ہو گیا، مجھے فتح ہوگی، مدد ہوگی. فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، ابھی ہم تلوار اٹھاتے تھے اس کی گردن کاٹ کے دور جا پڑتی تھی. آقا سے یاد کر کے حضرت یہ کیا بولا، ہم نے تلوار ابھی اٹھائی ہوتی، ابھی مارا نہیں ہے اس کو، گردن پہلے کٹ جاتی. اور یہ آواز آتی تھی قدم یا حزوم، قدم یا حزوم، اس طرح کی آواز آتی. میرے آقا فرماتے ہیں وہ جبرائیل تھے، جس گھوڑے پہ سوار تھے اس کا نام، جس گھوڑے پہ سوار تھے اس کا نام حزوم تھا، اور یہ اللہ کے فرشتے تھے جو کافروں کی گردن کو کاٹ رہے تھے. تو فرشتوں نے آ کے مدد کی. بہرحال تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، تمہارا کیا بنا؟ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سنتے. مطلب یہ کہ ہاں یہ سنتے ہیں لیکن جواب تم سن نہیں پاتے. فاروق اعظم کی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے نہیں سنتے، نہیں تو بے شمار ایسے واقعات فاروق اعظم سے ریلیٹڈ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. کئی قبروں کے پاس جا کے فاروق اعظم نے خود قبر والوں کو پکارا ہے، ان سے سوال جواب کیا، سوال باتیں کی ان سے. جیسے مولا علی مشتاق شاہ سے بھی ثابت ہے کئی باتیں، قبر والوں سے آپ خطاب کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے آپ. جیسے مولا علی مشتاق شاہ قبرستان گئے اور کہا قبر والوں بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، تم اپنے حالات بتاؤ گے یا میں بتاؤں کہ تمہارے بعد کیا ہوا؟ تو قبر والوں تو خطاب کیا کرتے تھے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم ہی ایسی دی ہے، قبرستان جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اہل القبر نہیں کہا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ دنیا میں جس کو پہچانتا ہے پھر اس کی قبر پہ جائے تو قبر والا اس کو پہچانتا ہے اور اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے وہ جانتا ہے پہچانتا ہے، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے علماء سے کہ قبر کے اوپر جو پرندہ بیٹھتا ہے وہ قبر والا یہ بھی جانتا ہے میری قبر کے اوپر جو پرندہ بیٹھا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے.
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے، میرے آقا فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی اس کو دفنانے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں، انہ یسمع قرع نعالیہم، میرے آقا فرماتا ہے وہ مردہ جو منو مٹی نیچے دفن ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انہ یسمع، بے شک وہ سنتا ہے، قرع نعالیہم، فرمایا تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتا ہے جب مردے کو تم دفن کرو اس کے پاس بیٹھ کے تلقین کے الفاظ کہو۔ تلقین کے الفاظ کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو، اللہ اکبر، جب میت کو دفن کر لو، دفن کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس ایک سرانے کے پاس ایک بندہ بیٹھ جائے اور اس کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے، جیسے عبد الرحمن بن حلیمہ، میری ماں کا نام حلیمہ، اس مردے کا نام اور اس کی ماں کا نام لے، یا فلاں بن فلاں، یعنی یا عبد الرحمن بن حلیمہ۔ فرمایا جب ایک دفعہ کہو گے، پہلی دفعہ کہو گے تو مردہ سنے گا، جواب نہیں دے گا، ایک مرتبہ پھر کہو دوسری مرتبہ یا عبد الرحمن بن حلیمہ، اب مردہ سنے گا، جواب نہیں دے گا لیکن اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تیسری مرتبہ پھر کہو یا عبد الرحمن بن حلیمہ، اس کا نام لے، اس کی والدہ کا صاحب نے اگر اس کی والدہ کا نام نہ پتا ہو تو پھر فرمایا پھر اما حوا کا نام لے لیا کرو جو تمام انسانوں کی ماں سیدہ اما حوا رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا تیسری مرتبہ جب کہو گے تو وہ کہے گا اے اللہ کے بندے بتا کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ پھر میرے آقا فرمایا تم یہ کہو اذکر ما خرجتا من الدنیا، اے قبر والے یاد کر جب تو دنیا سے نکلا تھا، جب دنیا سے تو پردے میں ادھر آیا ہے، خرجتا من الدنیا شہادتا اللہ الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دیتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، اور تو رب کے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی تھا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور تو دین اسلام پہ مرا تھا۔ اب قبر کے اندر یہی تو سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تینوں سوالوں کے جواب اس دعا کے اندر ہیں۔ میرے آقا فرماتا ہے یہ اس کو تلقین کرو، اگر یہ دعا نہیں آتی تو قبر کے پاس کھڑے کے اذان دے دیا کرو، تینوں سوالوں کے جواب اللہ نے اذان کے اندر رکھ دیے ہیں، اللہ کا نام بھی آ جاتا ہے، رسول اللہ کا نام بھی آتا ہے، دین اسلام حی علی الصلاح حی علی الفلاح بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب کسی مسلمان کو دفن کریں تو جب دوسرے مسلمان بھائی چلے جائیں تو ایک بندہ کوشش کر کے وہاں پہ تلقین کہہ دیا کرے، اس کو یہ ذکر کر دیا کرے، انشاءاللہ اس کے قبر کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوں گی۔ اگلے جمعہ مبارک کو 20 رمضان مبارک ہے اور 20 رمضان مبارک کو اعتکاف کیا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی اتنا پسند فرماتے تھے اعتکاف، تو کوشش کریں۔ میرے آقا فرماتے جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، رمضان شریف کا یہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں ہمارے اسلامی بھائی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھیں، تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یعنی کہ 20 رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ مسجد میں افطار کرنا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا اگلے جمعے سے انشاءاللہ جو ہے وہ رات سے شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے اپنی مسجدوں میں جو ہے وہ اعتکاف کریں، اپنے بچوں کو اعتکاف کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، زیادہ علم دین سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مسئلے مسائل سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔